حجاز کا قافلہ سیریز کی 24ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ مارکہ جسر وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فارسیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام نامور سالاروں سمیت 5000 سے زائد مجاہدین اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے اس جنگ میں بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی جب وہ اپنے چند سو مجاہدین کے ساتھ 25000 سے زائد کے فارسی لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تاکہ بقیہ اسلامی لشکر دریا پار کر سکے۔ اس طرح حضرت مثنیٰ موت سے لڑ کر 3000 مجاہدین کو میدان جنگ سے زندہ بچا کر لے آئے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ شدید زخمی ہو چکے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ بچ جانے والے مجاہدین میں سے بھی زیادہ تر زخمی حالت میں تھے۔ حضرت مثنیٰ انہیں جلد سے جلد کسی محفوظ مقام پر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اس خطرے کو یقینی سمجھتے تھے کہ بہمن ان کے تعاقب میں آئے گا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے وہاں سے ہیرا کا رخ کیا اور کچھ دیر ہیرا میں قیام کرنے کے بعد سرحدی مستقر مردمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ بہمن جازویا اور جالینوس مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے بجائے واپس مدائن کا رخ کر رہے تھے، جبکہ فارسیوں کا ایک لشکر جابان کی قیادت میں مسلمانوں کے پیچھے آ رہا تھا۔ اگلے دن ایک قاصد امیر المومنین کے نام مثنیٰ بن حارثہ کا خط لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مثنیٰ نے ان تمام عرب قبائل کے سرداروں کے نام فوری خطوط لکھے جن سے مدد کی امید ہو سکتی تھی۔ آپ کو الیس کے قبائل کی طرف سے حوصلہ افزا پیغام موصول ہوا تو حضرت مثنیٰ مردمہ سے نکل کر الیس پہنچ گئے۔ الیس پہلے ہی مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں شامل تھا۔ وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ جابان بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ حضرت مثنیٰ نے الیس کے قبائل کے ساتھ مل کر جابان پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جابان کو شکست دینے کے بعد حضرت مثنیٰ نے الیس سے نکل کر قادسیہ اور خفان کے درمیان ایک جگہ سیاح کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے، جہاں مختلف قبائل کے لشکر ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ یہاں پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کو خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام موصول ہوا کہ مدینے سے لشکر ان کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے میدان جنگ میں جو زخم کھایا تھا وہ ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم جسمانی تکلیف کے احساس پر غالب آ چکا تھا۔ طبیب انہیں مشورہ دیتے تھے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مگر حضرت مثنیٰ ایسی حالت میں ہر وقت گھوڑے پر سوار رہتے۔ ان کے ذہن میں جسر کی شکست سوار تھی اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ آپ نے مدینہ سے آنے والے لشکر کے سالار جریر بن عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ مجاہدین کے ساتھ فوری طور پر بویب کے مقام پر پہنچ جائیں۔ اس کے بعد مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بویب کے مقام کا رخ کیا۔ عراق کے مختلف قبائل اور مدینے سے کمک آنے کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف فارسی لشکر مہران کی قیادت میں مدائن سے نکلا اور چند دن بعد بویب کے مقام پر دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ اس فوج کے آگے ہاتھی تھے جن کے پہلوؤں سے آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ہاتھیوں کے اوپر ہودوں میں تیر انداز اور نیزہ باز کھڑے تھے۔ یہ لشکر جب مسلمانوں کے سامنے پہنچا تو اس کے سالار مہران نے حضرت مثنیٰ کو پیغام بھجوایا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہمیں اپنی طرف آنے کا موقع دو گے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے جواب دیا، اپنے سپاہی سالار کو پیغام دو کہ میں دریا کے اس پار اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب ایلچی واپس جانے لگا تو حضرت مثنیٰ نے کہا، تم مہران کو ہماری طرف سے تسلی بھی دو کہ ہم اپنے دشمنوں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، برائی میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔ تم جب پل عبور کر رہے ہوگے تو ہماری فوج پل سے 1 میل دور کھڑی رہے گی، اور ہم اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک آخری ایرانی سپاہی بھی پل عبور نہیں کر لیتا اور تم صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ فارسی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پورے لشکر کے دریا پار کرتے تقریباً 1 دن گزر گیا۔ اس دن مسلمانوں اور فارسی لشکر میں جنگ شروع نہ ہو سکی۔ اگلے روز صبح کے وقت فارسی اور اسلامی لشکر جنگی ترتیب میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مہران نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایرانیوں کی صفیں تاحد نگاہ پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے نکاروں، باجوں اور چنگاڑتے ہوئے جنگی ہاتھیوں کے شور سے زمین دہل رہی تھی۔ یہ 1 اور 10 کا مقابلہ تھا۔ فارسی لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ ان کے لاتعداد سپاہی اس بات پر حیران تھے کہ مسلمانوں نے انہیں بغیر کسی مزاحمت کے دریا پار کر کے اپنی صفیں درست کرنے کا موقع کیسے دیا، اور پھر جب مسلمان ان کے سامنے ایک ناقابل یقین حد تک سکون اور اطمینان کا مظاہرہ کر رہے تھے تو ان کی پریشانی حیرت اور اضطراب میں تبدیل ہو رہی تھی۔
حضرت مثنی بن حارثہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کی صفوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ قلب کے دستوں کو انہوں نے اپنی کمان میں رکھا، دائیں اور بائیں 2 سالاروں کو مقرر کیا، جبکہ سوار دستوں کا سالار مسعود بن حارثہ اور پیادہ دستوں کا سالار عاصم تمیمی کو مقرر کیا۔ مثنی بن حارثہ نے اپنے لشکر کو ہدایت دی تھی کہ جب میں 3 دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کروں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جانا۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے ابھی ایک تکبیر ہی کہی تھی کہ ایرانی فوج کا ایک حصہ بنو اجل کے دستوں کی طرف بڑھا۔ بنو اجل کے مجاہدین نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ جوش میں آ گئے اور سپہ سالار کی دوسری اور تیسری تکبیر کا انتظار کیے بغیر ہی ایرانی لشکر کا حملہ روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ مثنی بن حارثہ نے جب یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور فوراً ہی قاصد کے ذریعے بنو اجل کے سرداروں کی طرف پیغام بھجوایا۔ امیر لشکر بنو اجل کو سلام کہتے ہیں اور پیغام بھجوایا ہے کہ آج کے دن مسلمانوں کو رسوا نہ کرنا۔ جواب میں ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں، نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ حملہ آوروں کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک عام لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ ایرانی بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان ایک محاذ پر دشمن کو پیچھے دھکیل دیتے تو دوسرے محاذ پر انہیں شدید دباؤ کے باعث پیچھے ہٹنا پڑتا۔ وہ ایک دستے کو پسپا کرتے تو دوسرا آگے بڑھ کر ان کی جگہ لے لیتا۔ تاہم بویب کا میدان جسر کے میدان سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان سوار دشمن کے ہاتھیوں سے بچنے کے لیے بآسانی نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ جب ہاتھی آگے بڑھتے تو مسلمان سوار کترا کر ادھر ادھر پھیل جاتے اور دائیں یا بائیں طرف سے ہاتھیوں کی قطار کے پیچھے سے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑتے۔ پھر جو ہاتھی ایرانی لشکر سے کٹ کر آگے نکلتے تو مسلمان سواروں کے نیزے ان کو کھلے میدان کی طرف دھکیل دیتے۔ کئی ہاتھی جن کے ہودے گرائے جا چکے تھے اور جن کی پچھلی ٹانگوں میں تیر اور نیزے پیوست تھے کھلے میدان میں بھاگ رہے تھے اور کئی زخمی ہونے کے بعد ایرانیوں کی اپنی ہی صفوں میں تباہی مچا رہے تھے۔ پھر اچانک میدان جنگ میں مثنی بن حارثہ کی للکار سنائی دی، مجاہدین اسلام میرے پیچھے آؤ۔ مسلمان مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کی آواز پر لبیک کہا اور وہ اپنے اولو العزم رہنما کی قیادت میں دشمن کی صفیں توڑتے رونتے اور منتشر کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کے قلب میں جا گھسے۔ مثنی بن حارثہ اپنے لشکر سے بہت آگے نکل آئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ کا چھوٹا بھائی مسعود بن حارثہ بنو بکر بن وائل کے جانبازوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ دشمن کی صفیں چیرتا ہوا باقی لشکر سے بہت آگے نکل گیا اور جب زخموں سے چور ہونے کے بعد اس کی طاقت جواب دے گئی تو ایک مجاہد نے اسے اپنے گھوڑے کی زین پر ڈال لیا اور اس کے ساتھی اس کے گرد حصار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ مسعود بن حارثہ جان کنی کی حالت میں چلایا، فرزندان بنی بکر اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ امیر لشکر حضرت مثنی بن حارثہ نے اپنے جانثار بھائی کو موت سے بغلگیر ہوتے ہوئے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے، اسلام کے مجاہدوں آگے بڑھو، اللہ کی نصرت تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ مسعود اگر شہید ہو چکا ہے تو کوئی غم نہیں، غیرت مند میدان جنگ میں اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں، اور جو جان اللہ کی راہ میں قربان ہو اس پر غم نہیں فخر ہونا چاہیے۔ مثنی بن حارثہ یہ کہتے ہوئے ایک نئے جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور دشمن کے قلب کو چیرتے ہوئے دشمن کے عقب میں جا نکلے۔ پھر ایک مجاہد مثنی بن حارثہ کے قریب آیا اور چلایا، ہم بہت دور آ چکے ہیں، دشمن کے دستے ہمیں باقی لشکر سے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ کر اپنے پرچم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نہیں، عزم و یقین کے اس پیکرے مجسم نے جواب دیا، میرا کام پرچم کو آگے لے کر جانا ہے۔ مجاہدین کے پے در پہ حملوں نے دشمن کے عقب کی صفیں توڑ ڈالیں۔ مثنی بن حارثہ کے حکم سے ایک دستہ دریا کی طرف بڑھا اور کشتیوں کا پل توڑ دیا۔ کشتیوں کا پل ٹوٹ جانے سے دشمن کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ حضرت مثنی بن حارثہ اپنے دستوں کے ساتھ ایرانی سپہ سالار مہران کے محافظ دستوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس شدید حملے کی وجہ سے مہران کے محافظ دستے دائیں جانب سمٹنے لگے۔ پھر جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور فریقین کے لیے دوست اور دشمن کی پہچان مشکل تھی تو بنو تغلب کا ایک نوجوان اپنے گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور آن کی آن میں مہران کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کے نیزے کی ضرب سے ایرانی سپہ سالار کی لاش خاک اور خون میں تڑپ رہی تھی۔ یہ نوجوان مہران کے گھوڑے پر سوار ہوا اور چلایا، میری طرف دیکھو، میں بنی تغلب کا وہ نوجوان ہوں جس نے ایران کے سپہ سالار کو قتل کیا ہے۔ ایرانی سپہ سالار کے مرتے ہی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ عظیم لشکر جس کو جنگ کے آغاز پر یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کے اس مٹھی بھر لشکر کو پیس کر رکھ دیں گے، اب انہیں فتح سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔
وہ سمٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے مگر مسلمانوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے دوبارہ منتشر ہو جاتے۔ غروب آفتاب کے قریب میدان جنگ ایرانیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا اور وہ ایک منظم فوج کی بجائے ایک ہجوم کی شکل اختیار کرنے کے بعد ٹولیوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ وہ انفرادی جنگ لڑ رہے تھے اور ان کا ہر قدم اجتماعی ہلاکت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب وہ اس امید پر دریا کے کنارے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میدان سے بھاگنے کا موقع مل جائے گا، لیکن حضرت مثنیٰ نے آخری حملہ کیا اور ان کی بے ترتیب صفوں میں شگاف پیدا کر دیے۔ فارسی بے ترتیبی کے عالم میں میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ وہ جنہیں دریا عبور کرنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا وہ پانی میں کودنے لگے۔ فارسیوں کے کچھ دستے دائیں اور بائیں خشکی کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمان سواروں نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا کئی میل تک تعاقب کیا اور فارسی سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بویب کی اس جنگ میں 1 لاکھ کے قریب ایرانی مارے گئے۔ اللہ نے مجاہدین کو بویب کے مقام پر عظیم فتح عطا کی۔ مجاہدین اسلام کو اس عظیم فتح کے بعد دن بھر کی تھکاوٹ کا کوئی احساس بھی نہ تھا۔ وہ اپنے شہیدوں کی قبریں کھودنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مثنیٰ بن حارثہ اور مانا بن حارثہ نے اپنے نوجوان بھائی مسعود بن حارثہ کو لحد میں اتارا تو مثنیٰ بن حارثہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ بویب کے مقام پر مسلمانوں نے فارسیوں کو عبرتناک شکست دے کر جسر کے میدان کا انتقام لیا۔ مارکہ بویب کے بعد کے حالات اور اسلامی لشکر کی مدائن کی طرف پیش قدمی کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔